جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں سہیل مناس اور آج میرے ساتھ موجود تجزیہ نگار سینئر صحافی چیف ایڈیٹر روزنامہ نیلفری نثار کیانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے حالیہ الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ نثار کیانی صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ کے وقت کا شکریہ۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا نام ہارٹ فیوریٹ ناموں سے شروع ہوا، جن میں سردار تنویر الیاس صاحب، بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، خواجہ فاروق صاحب، ان کا تو تذکرہ کیا جا رہا تھا، لیکن یہ جو بیچ میں سے ایک نام اٹھا کے سامنے لایا ہے عبدالقیوم نیازی صاحب کی شکل میں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل مناس صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے انتخاب کا جو مرحلہ تھا، جس طرح آپ نے بات کی کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے انتخاب کے مرحلے سے پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر کے 5 پارلیمنٹیرین کے انٹرویو کیے تھے۔ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب اس دوڑ میں 30 جولائی کو شامل ہوئے تھے۔ اس سے قبل ان کا نام ڈسکس نہیں ہو رہا تھا۔ آزاد کشمیر کے وزارت عظمیٰ کے لیے جو زیادہ تر جو نام ڈسکس کیے جا رہے تھے، ان میں پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے صدر جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب اور پی ٹی آئی کے حال ہی میں پی ٹی آئی میں آزاد کشمیر کی سیاست میں انٹری ڈالنے والے سردار تنویر الیاس صاحب تھے۔ ان کا نام جو تھا آزاد کشمیر کی جو وزارت عظمیٰ کی دوڑ تھی، اس میں بھی ہارٹ فیورٹ تھا، لیکن چونکہ عمران خان صاحب کے لیے یہ ڈیسیژن انتہائی مشکل تھا، کیونکہ وہ اگر اس طرح کا فیصلہ کرتے تو شاید ان کے لیے کافی مشکلات ہو جاتی۔ کیا مشکلات ہوتی؟ پارٹی 2 دھڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے؟ نہیں، پارٹی کے دھڑوں میں تقسیم ہونے کی بات نہیں تھی۔ تنویر الیاس صاحب کی جو شخصیت ہے، چونکہ وہ ایک بزنس مین ہے، اگر ان کو وہ لیتے تو شاید وہاں پہ عمران خان کے اوپر انگلیاں اٹھتی کہ انہوں نے شاید کسی پیسے کی چمک کو دیکھ کے ان کو وزیر اعظم نامزد کیا ہے۔ اسی طرف اس کا جو رد عمل ہوتا، جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی قیادت ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی طرف سے، تو وہ وہاں سے بھی کافی ری ایکشن آ سکتا تھا۔ عمران خان صاحب اگر ان دونوں شخصیات کو رضامند کرنے میں اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ کوئی سرپرائز دیں گے، اور ہوا یہی کہ آزاد کشمیر کے عوام کو جو ہے ایک سرپرائز ملا۔ عبدالقیوم نیازی صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو ماضی میں یہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے ساتھ یہ منسلک رہے، اور 2 سال قبل یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی، جن لوگوں نے محنت کی، جنہوں نے 8-9 سال یا 10 سال سے زائد جو عرصہ ہے اس میں انہوں نے ورک کیا، وہ لوگ پیچھے رہ گئے، اور عمران خان نے ایک زبردست چھکا مارا، اور وہ چھکا اب دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں وہ کتنا مقبول ہوتا ہے۔ وزارت عظمیٰ کا جو انتخاب ہے وہ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اب آزاد کشمیر کی کابینہ اس کی تشکیل ہوگی، اور اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی صاحب اپنی کابینہ کس طرز کی تشکیل دیتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، یہ جو عین کا حروف ترجیح استعمال ہو رہا ہے، عین سے عمران خان صاحب، عین سے عثمان بزدار صاحب، عارف علوی صاحب، عمران اسماعیل صاحب، اور عین سے ہی عبدالقیوم نیازی صاحب، کیا عین کا یہ جو حروف ترجیح استعمال ہو رہا ہے اتنا معنی رکھتا ہے؟ دیکھیں، یہ جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ یہ جو سرپرائز جو تھا، یہ سرپرائز چونکہ جو اس میں عمران خان صاحب کو کافی وقت لگا، اس کے بعد جب انہوں نے انٹرویوز کیے شخصیات کی، چند کے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقات تھی، انہوں نے جنرلی گپ شپ کی، انہوں نے کوئی انٹرویو نہیں کیا، بات چیت نہیں کی، لیکن 5 یا 6 جو ممبران اسمبلی تھے، ان سے جو عمران صاحب کی جو الیکشن کے فوری بعد جو ملاقات تھی، وہ دراصل وہ لوگوں کا وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان لوگوں کے کیا عزائم ہیں۔ اور جس طرح عبدالقیوم نیازی صاحب جب 10 بجے تک جس طرح ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی، ان کا ویڈیو ایک وہ سوشل میڈیا پہ جو وائرل ہوئی، انہوں نے کہا کہ ان کو دن 10 بجے تک جو ہے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے جا رہے ہیں۔ لوگ اس عہدے کے لیے، اس مرتبے کے لیے شیروانیاں سلوا کے رکھتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح کا کوئی جو ہے کہ بالکل ان کو پتہ نہیں تھا،
انہوں نے کوئی تیاری بھی نہیں ہاں کی اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سر کہ مجھے کپڑے بھی کسی نے لا کے دیے ہیں. ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے بڑا اس پہ جو ہے نا لوگوں کو فخر بھی محسوس ہوا اور عمران خان صاحب کے اس فیصلے کو کشمیری عوام نے بالخصوص بڑا سراہا بھی ہے. اور جب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ مجھے کپڑے بھی کسی نے لا کے دیے ہیں, میں نے کوئی تیاری بھی نہیں کی ہوئی تھی. اصل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے آزاد کشمیر کے جتنے بھی پارلیمنٹرین ہیں, اللہ پاک ان کو صحت سلامتی دے, بڑے شریف النفس قسم کے شخصیات ہیں. اور لیڈر جو ہے, لیڈر بننے کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے اور بڑی اس کے لیے ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے, محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب عوام ہزاروں کی تعداد میں ووٹ دے کے منتخب کرتے ہیں تو وہ آپ کے جو سوسائٹی ہوتا ہے, سوسائٹی سے گنے چنے لوگوں کو وہ منتخب کرتے ہیں اور ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. بعض لوگ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں, لیکن اس میں آپ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو لوگ الیکشن ہارتے ہیں تو ان کی عزت میں یا ان کے مرتبے میں کوئی کمی آتی ہے. آزاد کشمیر کی سیاست میں یہاں پہ سرمایہ کی اور پیسے کی جو وہ چمک آ گئی ہے. یہاں پہ لوگوں کو ضمیر خریدنے کی طرف جو ہے راغب کیا جا رہا ہے. عام جو لوگوں میں جو چیزیں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ لوگوں کے جو ضمیر ہیں وہ پیسے دے کے خریدے جاتے ہیں, یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے بعض حلقوں میں اس طرح کی جو ہے بڑے پیمانے پہ جو ہے اس طرح کے واقعات سامنے آئے ہیں, لیکن ان کی یہ مبینہ طور پہ یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں, ان کی کوئی اس وقت تک کوئی حقیقی جو شواہد جو میڈیا کو نہیں دکھائے گئے. یہ الزامات کی حد تک ہے, لیکن اگر آزاد کشمیر کی سیاست میں یہ عنصر جو ہے یہ غالب آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کی سیاست کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے عبدالقیوم نیازی صاحب کا انتخاب کر کے اس چیز کو بھی مسترد کر کے عوام کو بھی دکھایا ہے کہ پیسے کی ان کے نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. سر یہ بتائیے گا کہ عبدالقیوم نیازی صاحب جو نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے, عمران خان صاحب کے اعتماد پر پورا اترنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں, آزاد کشمیر کی جو وہاں پہ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے ٹیکس ہے, جو ٹیکس آزاد کشمیر کی جو حالیہ ایکٹ 74 ہے اس میں امنٹ کے بعد آزاد کشمیر کا جو ریونیو ہے وہ کشمیر کونسل کے پاس جو ہوتا تھا وہ جنریٹ پہلے ہوتا ہے, وہاں سے وہ کلیکشن کرتے تھے. اب وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ خود کرتی ہے. اب یہاں پہ سب سے بڑا جو ہے وہاں پہ انکم کا جو ذریعہ ہے وہ ٹیکسیشن ہے. اس کے بعد آپ کو زیادہ تر جو انحصار کرنا پڑتا ہے وہ حکومت پاکستان کے اوپر کرنا پڑتا ہے کہ وہ آپ کے لیے جو فنڈز ہے وہ کتنے ریلیز کرتے ہیں. اور آزاد کشمیر کے اندر جو وہاں پہ ترقیاتی اخراجات کے لیے جو آپ کا جو بجٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ جو رقم ہوتی ہے وہ غیر ترقیاتی اخراجات کے اوپر خرچ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آپ کی اگر ٹیم بہترین ہوگی تو آپ آزاد کشمیر کو تعمیر و ترقی کا گہوارہ بنا سکتے ہیں. یہ آپ کریڈٹ دیں گے نون لیگ کی سابق حکومت کی میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے آزاد کشمیر کا جو بجٹ تھا وہ دگنا کیا تھا. اب وہی جو ہے دگنا بجٹ یہ پی ٹی آئی کے پاس بھی وہی رقم ہوگی. مراحل آزاد کشمیر کے صدر کا انتخاب کا, کیا صدر کے انتخاب کے لیے کوئی ہارڈ فیورٹ نام یہ سامنے آئیں گے یا ان میں بھی کسی نئے نام کی شمولیت کی جائے گی؟ چونکہ آزاد کشمیر کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, جو بڑا جو آپ آئینی اعتبار سے جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے, اور اس کے پاس جو اختیارات کا جو منبع ہوتا ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پاس ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد آزاد کشمیر کی صدارت کے لیے کوئی اس طرح کی کوئی زیادہ کوئی لوگوں کی گہما گہمی ہوگی یا انٹرسٹ ہوگا. وہ ایک ایسا نام ہوتا ہے. شاید میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو صدارت کے لیے جو مسعود خان صاحب تھے, جو ان کو ٹارگٹ تھا, جو ان کا مشن تھا, وہ بہترین انداز میں انہوں نے اس کو چلایا. آزاد کشمیر کے صدر کا وہ ایک بہترین ڈپلومیٹ رہے ہیں. پاکستان نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی ان کی بہترین پہچان ہے. اور میرے خیال میں میری ذاتی حیثیت سے اگر مسعود خان صاحب کو
اگلے 5 سال کے لیے کیری آن کیا جائے تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ بہترین ہے. کشمیر کا مقدمہ انہوں نے بہترین انداز میں لڑا ہے اور انٹرنیشنلی ان کی پہچان ہے. اور سب سے زیادہ جو چیز یہاں پہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کا جو صدر ہے انٹرنیشنلی آزاد کشمیر چونکہ آزادی کا بیس کیمپ کہلاتا ہے اور آپ کے بیس کیمپ کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ انٹرنیشنلی آپ کے کیس کو کس طرح پریزنٹ کرتا ہے, کس طرح پیش کرتا ہے. تو مسعود خان صاحب سے بہتر انداز میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی اس طرح کی شخصیت ہے جو بہترین انداز میں اس طرح کی سفارتکاری کر سکے. تو آزاد کشمیر کے اگر جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں پارلیمانی جماعتیں ہیں ان کو مسعود خان صاحب کے جو نام ہے یا ان کی جو شخصیت ہے ان کو اگلے 5 سال کے لیے ان کو بالکل رضاکارانہ طور پہ ان کو یہ کہنا چاہیے, ان سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگلے 5 سال کے لیے بھی آپ اس عہدے کو رکھیں. اور آزاد کشمیر کے جو جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں پارلیمانی جماعتیں ہیں ان کو اگر یہ انٹرسٹڈ ہیں مسعود خان صاحب تو ان کو وہ الیکشن کے لیے اس عہدے کے لیے ان کو رضامند کرنا چاہیے. آخری کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو میجر لطیف خلیق صاحب کی ہے. وہ اپنے حلقہ انتخابی ریلی میں جا رہے تھے, موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے, اور نیشنل میڈیا کل سے یہ بتا رہی ہے کہ یہ ہمارے نو منتخب وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی صاحب ہیں جو موٹر سائیکل ریلی کی شکل میں اسمبلی جا رہے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دراصل جو آزاد کشمیر کے اندر جو پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے, افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر موسم کے حال کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں بتاتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے سیاسی حالات, آزاد کشمیر کے جو پولیٹیشین ہیں, آزاد کشمیر کے جو وہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں یا اس طرح کے دیگر معاملات ہیں وہ کچھ نہیں. اگر مظفر آباد سے آپ کسی نیشنل الیکٹرانک میڈیا پہ کسی نمائندے کو وہاں پہ بیپر دیتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ صرف موسم کا حال بتاتا آپ کو نظر آئے گا. وہ یہی کہتا نظر آتا ہے کہ آزاد کشمیر میں آج بارش ہوئی ہے جی, بہت دنوں کے بعد ہوئی ہے, برف باری ہوئی ہے یا اولے پڑے. اس کے علاوہ ہم نے آج تک آزاد کشمیر کے جو جرنلسٹ ہیں جو الیکٹرانک میڈیا سے منسلک ہیں ان کی کوئی بڑی رپورٹیں یا اس طرح کی جو آزاد کشمیر کے صحت افزا مقامات ہیں اس حوالے سے کوئی یعنی ہم نے کوئی پیکیجز وہاں پہ نہیں دیکھے. یہاں کا الیکٹرانک میڈیا آزاد کشمیر کے جو مقامی جرنلسٹ ہیں ان کی رپورٹوں کے اوپر وہ انحصار کرے تو آزاد کشمیر ان کی نہ صرف پذیرائی ہو سکتی ہے بلکہ آزاد کشمیر کے اندر جو سیاحت کا جو شعبہ ہے اس کو بہت زبردست پذیرائی مل سکتی ہے اور وہ یہاں سے بہت بڑی تعداد میں ٹورسٹ آزاد کشمیر کا رخ کر سکتے ہیں. یہ ایک المیہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں سوشل میڈیا سے ایک ویڈیو اٹھا کے تو اس کو میڈیا کا کلپ بنا کے آپ کو وہاں پہ جو نیوز ہے وہ زیادہ جو ہے مقبولیت حاصل کرے گی تو اس کو اٹھا کے وہ کر رہے. مینیجر لطیف صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک عوامی جو ہے وہ عوام کے اندر ایک بہترین مقبولیت رکھنے والے لیڈر ہیں. اور میرے خیال میں جو ان کی جو ویڈیو ہے اور یہ بشارت شہید روڈ کے حوالے سے جو اس کی تعمیر کے حوالے سے جو پروٹیسٹ تھا اس کے حوالے سے تھی اور انہوں نے کوالا کی طرف مار کیا تھا تو اس حوالے سے یہ ان کی ویڈیو تھی. وہ میں نے تو دیکھی تو نہیں ہے لیکن وہ ویڈیو ہے ہوگی کیونکہ اس دوران وہ خود موٹر سائیکل کے اوپر وہ گئے تھے. تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی یہ پیدل چلنے والے لوگ ہیں. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم موٹر سائیکل نہیں بلکہ وہ پیدل بھی جا سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ ہم لوگ آزاد کشمیر کے جتنے پارلیمنٹرین ہیں جب الیکشن کمپین ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں پہ خود چل کے جاتے ہیں, وہاں پہ ڈور ٹو ڈور کمپین کرتے ہیں. آپ نے جو اسی الیکشن کے اندر سردار عتیق احمد خان صاحب کی ایک یہاں پہ فوٹوگراف سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے کہ وہاں پہ ایک دشوار گزار راستے سے وہ جا کے وہ ووٹ کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے اپنی الیکشن کمپین کے لیے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آزاد کشمیر کے جتنے بھی بزرگ پارلیمنٹرین ہیں جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں وہ سارے اس طرح کے وہ پیدل چل کے جاتے ہیں اور کمپین کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. یہ تھے ہمارے ساتھ نثار کیانی صاحب. ان کے تجزیے ہم آگے بھی لیتے رہیں گے, سیاسی حالات پر لیتے رہیں گے, کرنٹ ایشوز پر لیتے رہیں گے. ان کا تجزیے بڑے کمال کے ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے آج ایک
گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف AJK سے ایک اپنی رائے بھی دی ہے کہ صدر مسعود خان صاحب کو بھی آگے 5 سال کے لیے بھی طریقہ طور پر صدر بنایا جائے۔ اسی کے ساتھ سہیل مناس کو اگلے کسی پروگرام تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔